السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل بیٹا ہم نے اکبری کی حماقتیں اس لیسن کو شروع کیا تھا اور ہم نے یہ پیج نمبر 28 مکمل اور کچھ آگے 29 کی ابتدا سے پھر آج ہم شروع کرتے ہیں۔ تو کل اس کے متعلق بتلایا تھا کہ یہ اکبری ایک لڑکی ہے جو کہ بڑی پھوڑ بد سلیقہ ہے اور ابتدا کے دنوں میں اپنے ساس اور سسر سے جھگڑ کر یہ الگ ہو گئی، اور پھر ایک ٹھگنی جس نے حجن کے روپ میں آئی ہوئی تھی، حجن کے بیس میں آئی ہوئی تھی، تو اس کے پاس مختلف تبرکات تھے، تو جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو پھسلاتی تھی۔ تو اکبری بھی اس کے ہتھے چڑھ گئے۔ تو حماقتیں کا بتایا تھا اکبری کی بے وقوفیاں۔ پیج نمبر 29 ابتدا سے میں یہاں سے پڑھتا ہوں۔ کل اس کی 3-4 لائنیں ہم نے ابتدا میں پڑھی تھی، لیکن میں پھر ابتدا سے پڑھ رہا ہوں 29 پیج پہ، ٹیکسٹ بک آپ کی۔ مزاج دار نے کہا، مزاج دار سے مراد یہ کہ لفظ اس کا معنی یہ تھا کہ اپنا مزاج رکھنے والی مراد اکبری۔ تو اکبری نے عاقل کو کہا، جو اس کا شوہر ہے، اس کا جو خاوند ہے، اس کو کہا کہ دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے، مول سے مراد ہم نے ایک چیز خریدی ہے، یہ کہہ کر اس نے جو اظہار بند وہ دکھایا۔ تو محمد عاقل نے کہا کہ یہ کتنے کو لیا، یہ کتنے کا ہے؟ تو مزاج دار نے کہا کہ تم آنکو، یعنی تم جانچو، تم اندازہ لگاؤ، تم قیاس کرو کہ یہ کتنے کا ہوگا۔ تو وہ اظہار بند ایک تو خاص لاہور کا بنا ہوا تھا، نہایت عمدہ یعنی اچھا تھا۔ آگے لفظ ہے کہ چوڑا چکلا کلا بتو کی لچھے دار ہڑے، یہ جو نا لچھے دار، پیچ دار اور ہڑے گنڈیاں، یعنی جو نالا ہوتا ہے اس کے ابتدا میں وہ جو گنڈی سی بنی ہوتی ہے، تو اس کے اندر وہ جو ہڑے تھی اس پر سونے اور چاندی کی تاروں کا کام ہوا تھا۔ تو محمد عاقل نے کہا کہ 2 روپے سے کسی طرح کا کم نہیں، یعنی اس وقت 2 روپے کی ایک حیثیت تھی، تو اس نے کہا 2 روپے سے کم کا نہیں۔ مزاج دار اس نے کہا میں نے تو 4 آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل سچ کو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا سچ بولو کہ 4 آنے کا؟ مزاج دار یعنی اکبری نے کہا کہ تمہارے سر کی قسم 4 ہی آنے کو لیا ہے۔ محمد عاقل بہت سستا ہے، کہاں سے مل گیا؟ تو اب مزاج دار بولی کہ ایک حجن بڑی نیک بخت ہے، نیک نصیبوں والی ہے، حج کیا ہوا ہے، بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے، کسی بیگم کا ہے بیچنے کو لائی تھی، یعنی وہ کسی بیگم کا جو سامان ہوتا ہے اس کو وہ بیچنے آتی ہے۔ تو یہ کہہ کر اس نے پھر سرما، ناد علی اور فیروزے کی انگوٹھی، فیروزہ یعنی ایک جو پتھر ہے، اس کی انگوٹھی بھی جو مزاج دار نے دکھائی، تو اس نے اس کو بھی وہ دکھائی۔ اب آگے کہ تما ایسی چیز ہے، تما سے مراد ہے لالچ، لالچ ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانا کہتے ہیں دانا آدمی کو جو عقل مند ہو، کہ لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانا آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنگلی جانور، اب آگے وہ جو ہے نا مثال دے رہی ہے، جو پہلا ابھی میں آپ کو یہ اب جس کی ریڈنگ کر رہا ہوں، تو بیٹا اس پیراگراف کی تشریح بھی جو آ جایا کرتی ہوتی ہے ایسے قصبہ کے والے سے۔ اب آگے مثال دیتے ہیں کہ جو لالچ ہے نا انسان کو، یہ دھوکہ، اس کی وجہ سے دھوکہ دیتا ہے۔ جیسے مثال دے رہا ہے، جیسے جنگلی جانور، مینا یہ پرندوں کے نام ہے، طوطا، لال یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کی آواز بڑی پیاری ہے وہ، اور بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں، یعنی یہ پرندے آدمی سے ڈرتے ہیں، لیکن دانے کی تما سے، یعنی دانے کے لالچ میں جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں۔ قفس کا معنی ہوتا ہے پنجرا۔ تو یعنی یہ وہ شکاری جب جال بچھاتے ہیں تو وہ دانہ بھی ڈالتے ہیں۔ اب اس دانہ کے حصول کے لیے یہ پرندے جو کہ انسان کی شکل سے بھی ڈرتے ہیں، تو دانے کے حصول کے لیے آتے ہیں، تو پھر وہ جال میں پھنس جاتے ہیں اور ساری زندگی پنجرے میں قید رہتے ہیں۔ قفس کا معنی پنجرا۔ اس طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دے کر خوش ہو، یعنی اس کا جو شوہر تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی سمجھدار ہوتا، لیکن اس نے اپنا فائدہ دے کر خوش ہو۔ جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا، یعنی وہ بیگم جو تو اس نے جھوٹ بولا ہوا تھا حجن نے کہ میں ایک بیگم کا سامان لاتی ہوں، تو جھوٹ تھا۔ تو اسباب، سبب کی جمع یہاں سے مراد ہے مال و متاع، یعنی بیگم کا وہ سامان جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے۔ یعنی جو اکبری تھی، اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ اس نے میرے سے وعدہ کیا ہے حجن نے
کہ جو بھی سامان بکنے کو ہوگا سب سے پہلے میں تجھے دکھایا کروں گی۔ تو محمد عاقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ چوری کا مال ہو، پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کو ٹھگنی نہ ہو۔ یہ بیچارہ اس کے مائنڈ میں ایسا تھا، اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ جو مال ادھر بیچنی آتی ہے تو وہ چوری کا نہیں ہو، اور یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمارے لیے کوئی مسئلے کھڑے ہو جائیں اور وہ حجن کوئی دھوکے باز فراڈن ہی نہ ہو، چورنی نہ ہو، ٹھگنی نہ ہو۔ تو مزاج نے کہا خدا خدا کرو، یعنی مراد کا خدا خدا کرو، توبہ کرو اللہ سے، وہ حجن ایسی نہیں ہے، وہ تو نیک ہے۔ غرض بات گئی گزری ہوئی، یعنی بات گئی گزری ہوئی، مراد یہ ہے کہ یہ بات بھول گیا۔ محمد عاقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں، لونگوں پر مزاج دار کے اعتقاد ہے، وہ جو لونگیں اس نے دی تھی، تو اس پر جو اکبری کا مزاج، جو اکبری کا اعتقاد یعنی یقین جم گیا۔ اگلے دن زلفن کو بھیج حجن کو بلوایا۔ زلفن میں نے کل بتایا تھا کہ اس کی نوکرانی تھی، اس کو بھیجا کہ جا حجن کو لے آ، اور آج مزاج دار بیٹی بنی، یعنی اکبری اب حجن کی بیٹی بنی اور حجن کو ماں بنایا۔ وہ اب یعنی قریب قریب ہوتے گئے۔ رات کے وقت محمد عاقل سے پھر حجن کا ذکر ہوا، تو محمد عاقل نے کہا دیکھو ہوشیار ہے نا، اس بیس میں یعنی اس روپ میں کٹنیاں اور ٹھگنیاں یعنی فراڈی دھوکے باز بہت ہوا کرتی ہے، لیکن تما نے خود محمد عاقل کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ اتنی موٹی بات وہ نہ سمجھ سکا کہ 2 روپے کا مال 4 آنے میں کوئی بے وجہ بھی دیتا ہے۔ بھئی اس حجن کے ساتھ ان کا رشتہ کیا تھا؟ عاقل بھی تو سوچتا کہ 4 آنے کی چیز، یہ 2 روپے کی چیز وہ 4 آنے کی کیوں کر دے؟ محمد عاقل کو مناسب تھا، یعنی یہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ عاقل کو مناسب یہ تھا کہ قطن کا معنی تو بالکل حجن کے آنے کی ممانت کرتا، منع کرتا کسی عورت کو ادھر نہیں آنے دینا، اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا، یعنی جو چیزیں اس کی بیوی اکبری نے خریدی ہوئی تھی وہ حجن کو واپس کرواتا، پھروا دینا واپس کرواتا۔ مزاج اور کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس طے کو سمجھتی، یعنی اکبری کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس طے کو سمجھتی، یعنی اس بات کی گہرائی کو سمجھتی، وہ نہیں سمجھ سکی۔ کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کہ کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی؟ ایک دن وہ پوچھتی ہے حجن سے کہ تم آج کل بیگم کو کوئی سامان نہیں لاتی ہو۔ حجن نے جان لیا کہ اس کو اب اچھی چاٹ لگ گئی، یعنی اچھی عادت پڑ گئی، اس کو لالچ پڑ گیا، تو فوراً وہ بولی کہ تمہارے ڈھب کی کوئی چیز نکلے تو لاؤ۔ اس نے کہا بیٹی اگر تمہارے جو ہے نا ڈھب کی تمہارے جو تمہارے لیے جو چیز اچھی ہے جس کو تم پسند کرتے اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو وہ میں چیز لاؤں گی۔ 2-4 دن کے بعد جھوٹے موتیوں کی ایک جوڑی لائی، یعنی موتی، اور تھے وہ 2 نمبر جعلی موتی، جھوٹے موتی، اس کی ایک جوڑی لائی اور کہا لاؤ بھی، خود بیگم کی نت کے موتی ہیں۔ جو نت ہے یہ ناک کا زیور، اس نے کہا کہ وہ جو بیگم جس کے سامان میں لاتی اس کے جو ہے نا یہ اس کے نت کے موتی ہیں، یعنی ناک کے اندر جو زیور ڈالا جاتا ہے اس کے موتی ہیں۔ نہیں معلوم 1000 کی جوڑی ہے یا 500 کی۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ کہ یہ 1000 کی دونوں ہیں یا 500 کی۔ پنہ مل جوہری کی دکان پر میں نے دکھائی تھی۔ پنہ مل جوہری یہ کہ سنیارے کا نام ہے، کہتے ہیں میں نے اس کی دکان پر گئی تھی اور اس کو یہ میں نے جوڑی موتیوں کی دکھائی تھی تو لٹو ہو گیا، وہ جو سنیارا تھا وہ لٹو ہو گیا، یعنی وہ قربان ہو گیا۔ 200 روپے زبردستی میرے پلے باندھتا تھا کہ تم لے لو 200 کے مجھے دے دو، اور اس وقت 100 روپے کی تو کوئی بھینس مل جاتی ہوگی جبکہ یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بیگم سے 50 روپے میں لائی ہوں، تم لے لو، پھر ایسا مال نہ ملے گا۔ اکبری کو کہتی ہے کہ مجھے تو سنیارا 200 روپے اس کے دے رہا تھا لیکن میں نے اس کو نہیں دیا، بلکہ میں نے کہا اپنی بیٹی اکبری کو دوں گی، تو لہٰذا تم لے لو، یہ میں نے 50 روپے دینے ہیں اس کو بیگم کو۔ مزاج نے کہا 50 روپے نقد تو میرے پاس نہیں ہے۔ اکبری نے کہا میرے پاس 50 روپے ہیں ہی نہیں۔ حجے نے کہا کیا ہوا بیٹی؟ پہنچیاں بیچ کر لے آؤ۔ پہنچیاں کہتے ہیں کلائی کا زیور، کلائی کا زیور، کہتے ہیں کہ وہ بیچ کر لے آؤ، نہیں تو آج یہ موتی بک جائیں گے، وگرنہ یہ موتی۔ حجن نے ایسے ڈھب یعنی ایسے طریقے سے کہا کہ مزاج دار فوراً زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی، وہ صندوقچہ چھوٹا صندوق جس کے اندر زیور ہوتا ہے، اور حجن کو پہنچیاں نکال حوالے کر دیں۔ حجن نے مزاج دار کا زیور دیکھ کر کہا کہ اے کیسی بے احتیاطی سے زیور مولی گاجر کی طرح تم نے ڈال رکھا ہے بیٹی۔ اب اس کا زیور اصل میں اب یہ جو نے دیکھیے کہ کس طرح وہ فراڈ لگا کر وہ اس کا زیور سارا ہتھیانا چاہتی ہے، لے جانا چاہتی ہے حجن۔ تو اس نے وہ پہنچیاں پہلے نکال کر دی، پھر اس نے کہا کہ یہ تم نے یعنی گاجر مولی کی طرح دیکھو زیور تم نے ڈال رکھا ہے بیٹی۔ اب بیٹی کس کو کہہ رہی ہے؟ اکبری کو۔ حجن
بیٹی دگدگی میں ڈورا ڈلواؤ. دگدگی کہتے ہیں گلے کے زیور کو, ٹھیک ہے نا, نیکلس, گلے کے زیور کو یہ دگدگی. اس نے کہا کہ تم نے اس میں ڈورا ڈلواؤ, اس کے اندر یعنی ڈورا ڈلوا لینا, وہ بھی ڈلواؤ. بالی پتے, یہ جو کانوں کی جو بالیاں ہوتی ہیں اس کو بالی پتے کہتے ہیں. گلو بند اس طرح یہ گلے کا جو زیور ہے. اور بازو بند یعنی چوڑیاں, بازو بند کہتے ہیں کڑے کو, بڑی چوڑی کو. تو میلے چٹ ہو گئے. میلے چٹ سے مراد یعنی بہت میلے ہو گئے, یعنی تمہارا سارا زیور جو ہے نا یہ میلا ہو چکا ہے. تو میل سونے کو کھایا جاتا ہے, ان کو اجلواؤ. کیا مطلب اجلواؤ, دھلواؤ, صاف کرواؤ. مزاج آنے کا کون ڈورا ڈلوائے, اس کے اندر کون دھاگا ڈلوائے, کون ان کو اجلوا صاف کر لائے. تو ان سے کہتی ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں. کن کو کہتی ہوں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو کتنی مرتبہ کہا, تو وہ کہتے ہیں میرے پاس فرصت ہی نہیں. حجہ نے کہا اوئی بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے, لو موتی رہنے دو, موتی اپنے پاس ہی رکھو, میں ابھی ڈورا ڈلوا دوں اور جو زیور میلا ہے وہ نکال دو, میں اس کو بھی ڈلوا دیتی ہوں. یہ میں کام کروا دیتی ہوں. جو گلے کا زیور ہے اس کے اندر تو ڈورا میں ڈلوا دیتی ہوں, اور جو صاف کروانا نا میلا چیک ہو چکا زیور وہ دھلوا میں دیتی ہوں. مزاجدار نے سب زیور حوالے کیا. حجہ نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو. اس نے کہا اپنی نکرانی کو بھی. وہ صرف کس لیے کہ اس کو ذرا اعتماد رہے, سنار کے پاس بیٹھی رہے گی اور میں پٹوے سے ڈورے ڈلوا رہا ہوں. پٹوا کہتے ہیں ڈوری ڈالنے والا. پٹوا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ سنیار کے پاس بیٹھی رہے گی کہ جب میں, کیونکہ سنیارے نے زیور کو دھونا تھا اور پٹوے نے اس دگدگی کے اندر ڈورا ڈالنا تھا. تو اس نے کہا کہ میں پٹوے سے ڈورا ڈلوا لوں گی اور جو زلفن ہے وہ ادھر بیٹھی رہے گی سنہرے کے پاس. مزاجدار نے کہا اچھا یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی آئی. تو حجہ نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل, سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو. حجہ نے زیور لیا, زلفن ساتھ ہوئی. گلی سے باہر نکلی. حجہ نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کے الگ کر لیں اور ڈورا ڈلوانے کے الگ, یعنی وہ زیور جس کو صاف کروانا ہے وہ الگ اور جس کے اندر ڈورا ڈالنا ہے وہ الگ. زیور کو الگ کرتے کرتے حجن بولی ناک کی کیل کیا ہوئی. اس نے کہا کہ یہ جو ناک ہے اس کی جو نوز پن وہ کیل کدھر ہے. تو زلفن نے کہا کہ اسی میں ہی ہوگی, ذرا بھر کی تو چیز ہے اسی پوٹلی میں, یعنی وہ رومال جس کے اندر وہ زیور باندھا ہوا تھا. تو زلفن نے کہا کہ حجن اسی میں ہی ہوگی. پھر حجن آپ ہی بولی اے پاندان کے ڈھکنے پر رکھی رہے گی, یعنی پاندان جس کے اندر پان رکھے جاتے ہیں. ارے زلفن دوڑ کر جا جلدی سے لیا. اب یہ بہانے سے زلفن کو اس نے گھر بھجوا دیا اور یہاں سے یہ خود رفو چکر ہو رہی ہے. زلفن بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے. حجن نے مانگی ہے جلدی دو. حجن گلی کی نکڑ پر دینا بنیا کی دکان کے آگے بیٹھی. دینا بنیا یہ بھی وہ دکاندار کا نام ہے. یہ کہنا تھا کہ مزاجدار بہو کا ماتھا ٹھنکا. ماتھا ٹھنکا کا معنی ہوتا ہے شک ہوا, اس کو اندیشہ, اس کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا. زلفن سے کہا بولی ہو گئی ہے. بولی سے معنی ہوتا ہے پاگل ہو گئی ہے. کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی, یعنی تھی نہیں, تو نے دیکھی ہے. ارے کمبخت دوڑو دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے. زلفن الٹے پاؤں دوڑی گئی. حجن کو ادھر ادھر دیکھا, کہیں پتہ نہ تھا. مزاجدار نے آ کر کہا بھی حجن کا تو کہیں پتہ نہیں, میں بازار تک دیکھ اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہوگی. یہ سن کر مزاجدار یعنی اکبری سر پٹنے لگی. ہائے میں لٹ گئی, ہائے میں لٹ گئی. ارے لوگوں خدا کے لیے دوڑیو. موم گھروں کے چھتہ جہاں اس نے بتلایا ہوا تھا کہ میری بھانجی بیمار ہے تو اس کے علاج معالجہ کے لیے میں آئی ہوئی ہوں. تو لوگ وہاں تک دوڑے. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں بہتی بھاتی کا معنی ہوتا ہے پھرتی پھراتی. مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی, 4 دن سے مکان چھوڑ کر وہ تو چلی گئی ہے. اب کیا ہو سکتا تھا. محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لی اور بیوی سے کہا ارے تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی. گھر کو خاک سیاہ یعنی تباہ برباد کر کے چھوڑے گی. میں تو تجھ کو پہلے سے ہی جانتا ہوں. مزاجدار نے کہا چل دور ہو. اب باتیں بنانے کھڑا ہوا. اظہار بند یعنی نالا دے کر تو نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا, یعنی جو بھی وہ سامان لے کر ہے اس کو ضرور دیکھنا. غرض خوب مزے کی لڑائی دونوں میاں بیوی میں ہوئی. تمام محلہ جمع ہو گیا. بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اس حجن نے کنچنی کی گلی میں احمد بخش خان کی بیوی کا تمام زیور اس ہیلے سے ٹھگ لیا کہ ایک فقیر سے دونا کرا دوں گا. یعنی یہ کنچنی کی گلی ایک وہاں گلی تھی, وہاں احمد بخش کی بیوی کا تمام زیور وہ اس بہانے سے اس نے ادھر سے زیور ٹھگا کہ میں تجھے ایک فقیر ہے دگنا کروا دیتی ہوں. ڈبل بابا جو تمہارے زیور کو ڈبل کر دے گا.
اچھا روئی کے کٹڑے یہ محلے کا نام ہے. میاں مسیطہ یہ نام تو اس وقت میاں مسیطہ کسی کو اس کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی, ٹھاک کر لے گئی. غرض زیور تو گیا گزرا ہوا ہے, کیا مطلب کہ اکبری کا زیور تو گیا, باتیں بہت سی رہ گئیں. برتن چوری جا چکے تھے, زیور یوں غارت ہوا, زیور اس طرح غارت ہوا, یعنی اس کی حماقتوں کی وجہ سے زیور اس کا غارت تباہ ہو گیا. 1000 روپے کے موتیوں کی جوڑی, جو کہتی تھی 1000 روپے کی موتیوں کی جوڑی ہے, جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی. تھانے میں اطلاع ہوئی, لوگوں نے بطور خود بہت ڈھونڈا, اپنے طور پر اس حجن کو ڈھونڈا, حجن کا سراغ نہ ملا, پر نہ ملا, اس کا یعنی نشان تک نہ ملا. اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے اس کا بھی حال سنیے. جب تک ساس کے ساتھ یعنی سس کے ساتھ رہیں, ساس 10ویں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی تھی. شروع بسارت میں الگ ہو کر رہیں. کپڑوں کا سلوک جس کوٹھڑی یعنی جس چھوٹے سے مکان میں جس طرح رکھا گیا تھا, تمام برسات گزر گئی, اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا. وہیں اس طرح رکھا رہا. جاڑے کی آمد, جاڑا سردی کے موسم میں دلائی کہتے ہیں, یہ ادھر میں نے لکھا ہوگا دلائی رضائی, جو رضائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا. بہت کپڑوں کو جو ہے نا وہ دیمک وہ چاٹ گئی تھی. چوہوں نے کاٹ کر بغارے ڈال دیے تھے. بغارے کا معنی ہوتا ہے وہ سوراخ ڈال دیے تھے. کوئی کپڑا سلامت نہیں بچا. اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا, اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا. یہ نانی کے لاڈ پیار نے بعد وہ مطلب بچیاں گھر کے اندر اگر کوئی بچہ یا بچی کی برا بھی کرے تو والدین جس کو نہ روکیں نہ ٹوکیں تو پھر ان کا حال ایسے ہی ہوتا ہے. لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہنر سیکھا نہ کچھ اس مزاج کی اصلاح ہوئی. جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر الگ گھر کیا, برتن بھانڈا کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا. چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں رکھتی تھی, خانہ داری یعنی گھریلو کام گھریلو امور وہ سلیقہ نہیں رکھتی تھی. چند روز میں تمام مال و سباب خاک میں ملا دیا, یعنی ختم ہو گیا, اس کا مٹی میں مل گیا. ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہے گی. کیا مطلب ہے کہ ایک ہی سال میں اس کا ہاتھ کان سے اس کا زیور بھی ختم ہو گیا. اگر محمد عاقل بھی اسی کی طرح احمق یعنی بیوقوف اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تلقی ہو جاتی. یعنی اگر وہ بھی اس طرح بیوقوف ہوتا اکبری کی طرح تو بہت جلد ان کے اندر قطع تلقی یعنی ڈیورس طلاق تک بات پہنچ جاتی. لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل اور شرافت کو برتا. ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کچھ لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں بنیں, مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی تو غصہ آتا ہے اور کبھی طبیعت کڑتی ہے. یعنی طبیعت میں رنج ہوتا ہے. اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا. تو اس سبق میں بیٹا بات یہی بتلائی گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, فہم و فراست دی ہے. ہمارے اندر ایک بڑی توہم پرستی ہے. کوئی مطلب بابا آ جاتا ہے جی میں ڈبل سونا کر دیتا ہوں, وہ ہے تو بہت سارے جعلی ٹھگ پیر بہانے سے وہ مال و اسباب لوٹ کر لے جاتے ہیں. جو مذہب کے نام پر کچھ ہمیں کر کے دکھاتے ہیں نا تو ہم زیادہ ان پر اعتماد کر لیتے ہیں. تو لہٰذا شریعت اسلامیہ کو پڑھیں اور گھروں کے اندر مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں. بعض دفعہ کسی بابے کے پاس چلے جاتے ہیں جی ہمارے گھر کے اندر پریشانی, تو وہ آگے سے یہی کہتے ہیں شکر کرو تم جلدی پہنچو نہیں تو تم پر جو ہے نا جادو کا وار بڑا سخت ہو گیا تھا, وہ ہو جانا تھا, یہ ہو جانا تھا. تو پھر جو ہے نا چونکہ ہم دین سے دور ہیں, پھر اپنی زندگی کی حلال کی جمع پونجی بھی اس طرح جعلی اور ٹھگ پیروں اور جو اس طرح 2 نمبر جو قسم کی ٹھگنی عورتیں ہوتی ہیں ان تک ہمارا پیسہ پہنچتا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آزماتا ہے. بعد دفعہ گھروں کے اندر اگر پریشانیاں آ جاتی ہیں تو اپنی زندگی کو شریعت کے اصولوں کے مطابق گھر کے اندر قرآن پڑھا. جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں جن بھوت اور جادو شادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا. آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں اور فجر کے وقت اٹھ کر اپنی نماز پڑھی, 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف ہو, تو گھروں کے اندر جو ہے نا یہ کبھی بھی وہ جو جادو ٹونا ہم کہتے بھی وہ کسی نے ہم پر وہ کیا کرایا ہے, ایسا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں. اگرچہ جادو کی اپنی جگہ پر حقیقت ہے لیکن 90% ایسی ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا, مکمل ہو گیا بیٹا. اس کے الفاظ معنی اور مفہوم میں نے سمجھانے کی کوشش کی. اب بیٹا مکمل سبق میں سے کوئی مسئلہ مسائل کوئی کویشچن آپ کا ہے تو بیٹا میں انتظار کر رہا ہوں, آپ چیٹ باکس میں وہ پوچھ سکتے ہو.